بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد جملہ مدرسین اور طلباء عزیز مختلف مدارس کے آئے ہوئے ذمہ دار حضرات، داخلے سے متعلق ہماری گفتگو پوری ہو گئی ہے۔ مدرسے میں جس وقت طلباء کا داخلہ جاری رہتا ہے اس وقت داخلہ کارروائی اندراج کا ایک نقشہ ہوتا ہے جس پر تقریباً 17 چیزوں کا اندراج ہوتا ہے اور ان کی نگرانی مختلف طریقے سے مختلف اساتذہ کے پاس میں رہتی ہے۔ طالب علم اپنا فارم لے کر کے اپنے فارم کی خانہ پوری کر کے اور پھر اس کے بعد ان تمام اساتذہ کرام کے پاس میں اپنی مکمل فارم کی کارروائی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کا نقشہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مثلاً سب سے پہلے داخلہ فیس جمع کرنا، یہ کاؤنٹر نمبر 1 پر مولوی عبداللہ کی نگرانی میں، اور دوسرے نمبر پر داخلہ فارم پر کرنا کاؤنٹر نمبر 2 پہ مولوی حسین صاحب کی نگرانی میں، تعام فیس جمع کرنا ماں کپڑوں کی دھلائی کے مولوی اجمل کی نگرانی میں، اور بچوں کے رقم برائے خرچ لین دین کا کاؤنٹر نمبر 4 پر قاری احمد کی نگرانی میں، کپڑوں کا اندراج اس کے کپڑوں پر فارم نمبر یہ قاری اویس صاحب کی نگرانی میں، اور اسی طریقے سے سامان وغیرہ کی جانچ، یعنی جو سامان طلباء کو لانا ہوتا ہے وہ مکمل لے کر آیا یا نہیں آیا، مولوی راشد صاحب کی نگرانی میں، بستروں کے کپڑوں کی جانچ، بستر کے کپڑے کیسے ہیں، کتنے ہیں، وہ ضابطے کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، تو کاؤنٹر نمبر 7 پہ مولوی اسماعیل کی نگرانی میں۔ اسی طریقے سے رہائش گاہ کی تعیین، بچہ کس درجے میں رہے گا، کس کمرے میں رہے گا، اس کی رہائش کہاں رہے گی، مفتی اعجاز کی نگرانی میں۔ چابیاں جمع کرنا مولوی محمد عابد کی نگرانی میں، کاؤنٹر نمبر 9 پر، اس میں ایک چابی طالب علم کو دے دی جاتی ہے اور ایک چابی دفتر میں جمع کر لی جاتی ہے۔ داخلہ امتحان اور درجہ بندی مفتی عبدالصمد صاحب کی نگرانی میں، کاؤنٹر نمبر 10 پر، وہ یعنی طالب علم کا امتحان لینے کے بعد وہ درجہ بندی کریں گے کہ یہ ہندی انگلش کی کون سی درجے میں چلے گا، اسی طریقے سے اردو کی کون سی جماعت میں چلے گا، اور حفظ میں ہے تو حفظ میں اس کا کیا معیار ہے، کون سے درجے میں چلے گا۔ اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا بھی اس کا امتحان ہو کر اس کی درجہ بندی تعین کی جائے گی۔ سالانہ تعلیمی و تربیتی کتابچہ مولوی عبدالخالق کی نگرانی میں، کاؤنٹر نمبر 11 پہ، جس میں بچے کی تعلیم اور تربیت سے متعلق تمام چیزیں درج رہتی ہیں، مثلاً اس کی یومیہ رپورٹ، ہفتے واری رپورٹ، ماہانہ رپورٹ، اور اسی طریقے سے اس کی کھانے کی فیس، تعطیلات کا نظام، اور بچوں کی رقم لینے دینے سے متعلق نقشہ، یہ اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہے۔ وہ ایک کتابچہ ہر طالب علم کو دیا جاتا ہے اور یہ مولوی عبدالخالق کی نگرانی میں دیا جاتا ہے۔ رقم اور فوٹو برائے شناخت نامہ، یعنی ہر طالب علم کا ایک شناخت نامہ مدرسے سے وابستہ بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے کچھ رقم اور فوٹو وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں۔ قاری عبدالستار صاحب کی نگرانی میں، جوتوں چپلوں پر نشان قاری قطب الدین صاحب کی نگرانی میں، کتابیں دینا مولوی شاہ نواز کی نگرانی میں، محفل قرات میں اندراج قاری داؤد عالم کی نگرانی میں۔ محفل قرات کے متعلق بھی انشاءاللہ آگے ہمارا پروگرام آئے گا، یعنی اس کا نظام یہ رہتا ہے کہ ایک طالب علم کو ہر ہفتے ایک رکوع دیا جاتا ہے، اور وہ رکوع ایسا ہوتا ہے جو متشابہات سے بھرا ہوا رہتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد یا مغرب بعد محفل قرات کا نظم ہوتا ہے۔ طالب علم اس رکوع کے ذریعے سے مشاق بنتا ہے، اچھا پڑھنے والا بنتا ہے، اور باقاعدہ اس کے نمبرات دیے جاتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں جو طلبہ جتنی محنت کر کے اپنے اندر نکھار لاتے ہیں ان کو کچھ اعزازی انعام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ انجمن کے رجسٹر میں اندراج مولوی ارشاد صاحب کی نگرانی میں۔ فارم واپس
کرنا اور رجسٹر میں اس کو اندراج کرنا، یہ شعیب عالم قاسمی جامعہ ہادہ کے ناظم اعلیٰ کی نگرانی میں یہ کارروائی نقشہ ہے ہمارا۔ کارروائی نقشے میں یہ ساری چیزیں یعنی فارم کے اندر پر کی جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر کے فارم پر اپنے دستخط کرتے ہیں اور اپنے اپنے رجسٹروں میں ان تمام چیزوں کا اندراج کر لیتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی بدنظمی پھر سامنے دیکھنے کو نہیں آتی۔ اگر ہمیں بچے کا فیس کا نظام دیکھنا ہے تو مولوی عبداللہ سے بات کریں گے، وہ فیس کا رجسٹر دکھائیں گے۔ ہمیں سامان وغیرہ کو دیکھنا ہے، بچے کے پاس کتنا سامان تھا اس کو مولوی راشد صاحب کا رجسٹر منگا لیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں داخلہ امتحان اور درجہ بندی کے سلسلے سے مفتی عبدالصمد صاحب کو بلا لیں گے، وہ اپنا رجسٹر لے کر کے آ جائے گا۔ اس سے ہر کام میں ایک سہولت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے، اور ایک نظام جو ہے نظام کے اندر شفافیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے ان تمام لوگوں سے متعلق کچھ ہدایات بھی لکھی ہے داخلہ کارروائی جماعت کے لیے۔ مثلاً ہر جماعت کا ساتھی اپنے فکر کے ساتھ اپنی پوری ذمہ داری کو لوجہ اللہ پوری کرنے کی کوشش کرے، یعنی جتنی ذمہ داریاں میں نے دی ہیں اور جتنے اساتذہ کے میں نے نام لیے ہیں اور جتنے کاموں کے میں نے نام لیے ہیں، ان سب کو ہم ایک ہدایت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کام کریں۔ داخلہ کارروائی کا ہر ساتھی اپنے بیٹھنے کے مقام پر اپنی ذمہ داری کی نشاندہی ضرور کر لے، تاکہ طلبہ اور سرپرستوں کو فارم پر کرنے اور کرانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ جہاں انہیں کوئی دشواری ہو اس میں مدد کرے، مثلاً داخلہ فیس کاؤنٹر، طعام فیس کاؤنٹر، سامان کی جانچ، کپڑوں پر فارم ڈالنے کا کاؤنٹر وغیرہ وغیرہ، ان سب میں ایک دوسرے کو بتاتے رہے کہ اس وقت یہ کارروائی تمہاری پوری ہو چکی ہے، اب فلاں نمبر پر آپ پہنچ جائے، فلاں کاؤنٹر نمبر پر آپ پہنچ جائے۔ جو جماعت مہمانوں کی نگرانی کے لیے مشورے سے طے کی گئی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مہمان نوازی کرنے کے ساتھ ساتھ مدرسے کا معائنہ کرانے کی ترغیب بھی دی جائے۔ غرض ہے کہ طلبہ اور سرپرستان طلبہ اور دیگر آنے والے مہمانوں پر مدرسے کا اچھا اثر پڑنا چاہیے۔ اگر کسی بھی کام میں جماعت کے کسی بھی ساتھی کو معاونین کی ضرورت پڑے تو ذمہ دار کے مشورے سے طلبہ میں سے معاونین بھی لے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ طلبہ بڑے ہوں، سمجھدار ہو، باصلاحیت ہو۔ اپنے رجسٹروں اور ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد تمام رجسٹروں کو دفتر اہتمام میں جمع کیا جائے۔ نیز دوران داخلے کی رویداد بھی ذمہ دار کو داخلہ کارروائی مشورے میں ضرور سنائی جائے۔ یہ داخلے کے وقت مکمل کارروائی ہو جانے کے بعد پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اخراج کارروائی فارم ہوتا ہے، وہ بھی اس داخلہ فارم کے اندر ساتھ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں کسی بھی بچے کا اخراج کرنا ہے، کسی بھی بچے کو اخراج سے متعلق کوئی بات ہمیں کرنی ہے تو اس کا وہ فارم نمبر دیکھ کر کے وہ فارم نکلوا لیا جائے گا دفتر سے، اور پھر اسی فارم کے اندر اخراج کارروائی فارم اور اخراج نامہ موجود ہوگا۔ اخراج کارروائی میں اسی طریقے سے پھر ان لوگوں کی ذمہ داری رہے گی کتابیں وصول کرنا، خرچ کی رقم واپس دینا، جو اس نے رقم برائے خرچ جمع کی ہوئی تھی اس کی رقم بچی ہوئی واپس دینا، امدادی رجسٹر سے نام خارج کر دینا، داخلہ رجسٹر سے نام خارج کرنا، تعلیمی رجسٹر سے نام خارج کرنا، انجمن کے رجسٹر سے نام خارج کرنا، محفل قرات کے رجسٹر سے نام خارج کرنا، جمع شدہ چابی اس کے پاس لوٹا دینا، طلبہ میں اپنے سامان وغیرہ کے لین دین کا اعلان کر دینا، کیونکہ عام طور سے طلبہ آپس میں کچھ ایک دوسرے سے سامان لے لیتے ہیں تو اس کا اعلان لگا دینا کہ فلاں طالب علم کا اخراج مدرسے سے کیا جا رہا ہے، اس بچے پر کسی کا کوئی اگر سامان ہے یا اس سے متعلق کسی بچے پر ہے تو وہ اس کا سامان لوٹا دے۔ اسی طریقے سے ضبط کی ہوئی چیز واپس کر دینا، مدرسے میں جو چیز چلنے کے ضابطے کے خلاف تھی جیسے موبائل، ریڈیو اور اس طرح کی کوئی بھی چیز اس بچے کے پاس مل گئی تھی، وہ جمع کر لی گئی تھی، وہ محفوظ رکھی ہوئی تھی، اخراج کے وقت اسے واپس دینا۔ بکس وغیرہ کے جانچنے کے بعد اس کا سامان اسے دینا۔ اخراج شدہ فارم نمبر ناظم مدرسہ کے پاس بھیجنا، مدرسے سے دیا گیا تمام سامان واپس لے لینا، جیسے مدرسے سے کچھ امدادی سامان اس کو وقتی طور پر دے دیا جاتا ہے، جیسے کتابیں دے دی جاتی ہے، یا بعض طلبہ کو بستر دے دیا جاتا ہے، یا بعض طلبہ کو بکس دے دیا جاتا ہے۔ بعض طلبہ کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے تو ان کی اور دوسری
رہنمائی کے لیے کوئی اس طرح کا سامان دے دیا جاتا ہے تو وہ جب تک مدرسے کے دائرے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے وہ چیز اس کو دی جاتی ہے، اخراج کے وقت میں وہ چیز اس سے واپس لے لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوا خانے کی باقی رقم وصول کرنا، بقیہ خوراکی فیس وصول کرنا، اخراج کے وقت میں اخراج والے مہینے کی فیس بھی لی جاتی ہے۔ ایک طالب علم کا مثلا 15 تاریخ میں اخراج ہو رہا ہے تو 15 دن کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، پورے مہینے کا لیا جائے گا، تو وہ فیس وصول کرنا، داخلہ رجسٹر سے نام ختم کرنا، اخراج کے رجسٹر میں وجہ اخراج بھی تحریر کرنا، بہت محبت سے بچے کو مدرسے سے جدا کرنا اور پھر ناظم صاحب کو اس کی تفصیلی اطلاع دے دینا کہ یہ تمام کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ اخراج نامہ اسی فارم کے اندر اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا ہمیں اخراج کرنا پڑ گیا تو وہ اخراج نامہ لکھ کر کے پھر اس کے سرپرستوں کو دیا جاتا ہے یا اس بچے کے ذریعے سے سرپرستوں کے یہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ مکرم جناب فلاں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعد سلام کے عرض گزارش یہ ہے کہ آپ کا بچہ فلاں کو مدرسے سے مندرجہ ذیل وجوہات سے خارج کیا جا رہا ہے۔ مثلا اس بچے نے کوئی چوری کی، بدفعلی کی، تو اس نے جو بھی جرم کیا ہے، ایسا جرم جو تلافی کے قابل نہیں تھا، معافی کے قابل نہیں تھا، تو اس جرم پر اس کا اخراج کر دیا گیا، تو وہ باضابطہ اس نقشے کے اندر، جس کا نقشہ ابھی اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو وہ نقشہ تیار کر کے اور وہ فارم تیار کر کے، وہ درخواست تیار کر کے اور باضابطہ اس کے والد کے نام بھیجی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی صفائی کے لیے اخراج نامہ لکھ کر آپ کے بچے کو اور آپ کے بچے کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں۔ باقی ہمارا اور تمہارا رشتہ ایمانی ہے، اگر تکلیف ہو تو معاف کرنا، اور اگر معاملات کے قدرداں ہو تو رابطے میں رہ کر اہل مدرسے کی ہمت افزائی کرتے رہنا۔ یعنی عموماً ایسا لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ جب تک رہتا ہے تو مدرسے سے تعلق رہتا ہے، اور بچہ ہٹ جاتا ہے مدرسے سے رشتہ اور تعلق اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ مدرسے کے تعلق سے پھر چیمے گوئیاں ہی کرتا ہے۔ اس لیے وہ کرے، لیکن ہمارا تو اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اسے سمجھائیں کہ آپ کے بچے کا اخراج یہاں سے جو کیا گیا ہے وہ ضابطے کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور اس بچے نے یہ جرم کیا ہے، اس جرم کی پاداش میں اس کو سزا کے طور پر مدرسے سے خارج کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے دیگر بچوں کا ماحول خراب نہ ہو سکے۔ تو سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ مدرسے کے ان ضابطوں کی قدر کریں، اور انہیں چاہیے کہ وہ یقیناً اس بات سے مسرت اور خوشی محسوس کرے کہ ہاں جو بھی قدم اہل مدرسے نے اٹھایا ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو لکھ کر کے یہ پہنچاتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں مزید گفتگو اگر کرنا ہو تو ملاقات کی زحمت اٹھائیں یا فون سے اس نمبر پر رابطہ کر لیں، بشرطے کہ رابطے کے وقت مدرسے کا تعلیمی وقت نہ ہو۔ انسان کی عادت ہے کہ اپنے عیوب کو چھپاتا ہے اور دوسروں کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ طالب علم چاہے اپنی کوتاہی و غلطی کی وجہ سے مدرسے سے نکلے، لیکن اکثر بدنام مدرسے کو کیا جاتا ہے۔ اخراج کارروائی فارم اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ جانے والا باضابطہ جائے، اور اسی طریقے سے جانبین میں سے کسی کا بھی حق باقی نہ رہے اور غلط بیانیوں کا حتی الامکان سد باب ہو سکے۔ یعنی بچہ جانے کے بعد اپنے سرپرستوں کو، اپنے ذمہ داروں کو یہی بات کہتا ہے کہ مدرسے کے اندر یہ کمی ہے، استاد میں یہ کمزوری ہے، یا اسی طریقے سے مدرسے کے کھانے میں یہ فرق ہے، مدرسے کے نظام میں یہ تبدیلی آ گئی ہے، تو مختلف عیب وہ مدرسے کے اساتذہ کا، طلباء کا اور مدرسین کا اور ذمہ داروں کا بیان کرتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم سرپرستوں کو مطمئن کریں اور انہیں یہ محسوس کرائے کہ ہمارے لیے تمام بچے یکساں اور برابر ہیں اور ہم لیوج ہلا کام کرتے ہیں۔ ہم اس بات پر کبھی نہیں جاتے کہ یہ رابطے کا آدمی ہے یا صاحب ثروت ہے یا مالی اعتبار سے یہ بہت مضبوط ہے یا اس کا یہ دبدبہ ہے اور یہ ایک سماج کے اندر اس کی ایک اہمیت ہے، اہمیت کا حامل انسان ہے۔ ان چیزوں سے ہماری نظر نہ جا کر کے صرف یکسانیت پر نظر جاتی ہے اور برابری پر نظر جاتی ہے، اور جہاں لحاظ کرنے کا ہوتا ہے اور جب تک کرنے کا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، جہاں تک تلافی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل آخری مرحلے پر آ کر کے جب بچے کا اخراج ہوتا ہے تو اس سے متعلق یہ کارروائی
تو یہ داخلے اور اخراج سے متعلق مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. باقی داخلہ کارروائی کے اندراج کا نقشہ، داخلہ کارروائی جماعت کے لیے ہدایت، اخراج کارروائی فارم اور اخراج نامہ، یہ انشاءاللہ چاروں نقشے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تحریراً بھی آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم.